بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام اہل و عیال بھی خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی مشکلیں ختم کر لیں، آمین ثم آمین۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اگربتی جو میں نے آپ کو بتائی تھی یا آپ کو کاجل بنانا بتایا تھا اور پریوں کے جتنے بھی میں نے عمل اب تک پوسٹ کیے ہیں، بہت خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بہت پسند کیا۔ اسی کے ساتھ میں آج ایک پری، اس پری کا نام زاہدہ پری ہے، تو اس کا میں پیش کروں گی، تو کوشش کیجیے گا اگر آپ خود بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اس کو بلند و بالا پائیں گے۔ یہ پری زاہدہ کی حاضری کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی 12 سال کی یا بچہ 12 سال کا آپ لیں، وہ بچہ یا بچی کو چاراغ کی لو میں دیکھنے کو دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا چاراغ چون سا ہو، مٹی کا ہو اور اس کے اندر چنبیلی کا تیل ہو، روئی کا جو فیتا ہے وہ بنا کر آپ لگا لیں، اور کورا چراغ ہو جس کو کبھی کسی مطلب کہ پانی نہ لگایا گیا ہو اور نہ ہی اس کو پہلے کبھی استعمال کیا ہوا ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر پر پڑھ کر بار بار بچے پر پھونکتا رہے۔ اب جیسے ہی بچے کے اوپر سورہ کوثر پڑھ کے پھونکتے رہیں گے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی پرہیز کی ہے، نہ ہی کسی زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ 5 منٹ کے بعد حاضرات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے بچے کو اپنے پاس بٹھا لینا ہے، جیسے بچے پر حاضرات شروع ہو، ٹھیک ہے، تو بچے کو کہیں کہ پہلے خاکروب کو بلاؤ، تو بچہ اس کو آواز دے کہ خاکروب حاضر ہو، ٹھیک ہے۔ بچے کی حاضرات کا وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ستارے نظر آ رہے ہیں تو وہ بتائے گا کہ کوئی بجلی کی سے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کا سر بھاری ہو جائے گا، اگر آپ اس کی آنکھ کھولنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں کھل پائے گی۔ تو اس کے بعد بچے کو آپ آواز سے کہیں کہ پہلے خاکروب کو بلاؤ۔ جب وہ بچہ خاکروب کو بلائے اس کے بعد آپ کہیں ماشکی کو بلاؤ، تو پھر جب وہ بچہ اس کو بلوائے خاکروب سے کہ ماشکی کو بلائے تو ماشکی بھی آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو بھی ماشکی یا چپڑاسی آئے گا وہ کرسی میز لگائے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ کرسی میز لگانے والے کو بلاؤ، تو وہ اس کو بھی بلائے گا۔ اس کے بعد شاہ جن آئیں گے، یعنی کہ جنات کے بادشاہ آئیں گے، اس کے ساتھ پری زاہدہ ہوگی جو شاہ جن کی بیٹی ہوگی، اپنے باپ شاہ جن کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ باپ اور شاہ جن سے پوچھئے گا کہ حاضرات کے بارے میں وہ اس کے کان میں کچھ بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو جو زاہدہ پری ہے کھڑی ہو کر دوسرے جن کو بلائے گی اور وہ شاہ جن کے ساتھ کھڑا ہو کر حاضرات کروائے گا، ٹھیک ہے۔ جس بھی اچھے اور جو بھی بزرگ آپ کے نصیب میں ہوں گے وہ حاضرات آ جائیں گے۔ اس کے بعد رخصت کرنے کے بعد آپ نے ان کو سلام دعا کہنی ہے اور ان سے اجازت لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو فارغ کر دیں۔ اسے یاد رکھیے گا جو بچہ ہو وہ چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، 12 سال سے کم عمر کا ہو، بچی ہو تو وہ بھی 12 سال سے کم عمر کی ہو، نابالغ ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جیسے جیسے آپ کو عمل میں بتایا گیا ویسے ویسے کیجیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آداب حاضرات کو مکمل جو بھی بتائی گئی ہے ان کو نظر میں رکھیں، آداب حاضرات کو کبھی نہ بھولیے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاہی کا استعمال آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگربتی آپ پاس چلا لیجیے گا، کورا چراغ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں یہ ہر عمل کے دوران آپ کے پاس ہونی لازم ہے۔
कमरा सादा हो, नमाज परहेज व वजू आप हो, अगरबत्ती सुलगाली हो जो आपको बताई गई थी वो अगरबत्ती बनाकर आपने सुलगाई हो, ठीक है। और काजल की स्याही भी अपने पास रखें, कोरा चिराग आप जलाएं, ठीक है। और बच्चे को उसकी लू में, ठीक है, बच्चे को कहें कि इसको देखता रहे, ठीक है। जैसे जैसे वो देखता रहेगा तो बच्चे को हम जो हाजरात का नजर उस जो चिराग आप जलवाएंगे तो उसी में उसको नजर आता रहेगा। बेहतर यही है कि चमेली का तेल डालकर ही चिराग को जलाया जाए, ठीक है। जो अब अगरबत्ती सुलगाएंगे वो उन हाजरात को खींच कर खुद ब खुद ले आएगी। आप बस सूर्य कोसर है वो अपने पढ़ के उस बच्चे के ऊपर फूंक मारते रहे। 5 से 10 मिनट लगेंगे तो हाजरा खुल जाएगी। हमेशा याद रखिए ज़कात अदा करने के लिए जब आप ज़कात अदा अमल भी करते हैं तो वो हाजरात का नज़ारा आप खुद करते हैं, ठीक है। आपने अगर हाजरात करने हैं तो आगे आने वाली वीडियो में जो आप खुद हाजरात कर सकते हैं इस सूर्य कोसर की वो भी आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के साथ अगरबत्ती का तरीका भी साथ सेंड कर दूंगी, ये बता पोस्ट कर दूंगी। आप दोबारा भी अगरबत्ती का तरीका सुन लीजिएगा। अगरबत्ती होना बहुत जरूरी है, ये हाजरात को खोलती है और हाजरात का जो तवीज़ है वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में पोस्ट कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा प्यारे आयशा को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो नहीं आ रहा है कि आपकी मदद की जा सके। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपके तमाम परेशानियों को खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपनी वीडियो को आज मैं अनुवाद शुरू करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लग रही होंगी और हाजरात के बारे में और परियों के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। मैं पहले हाजरात की वीडियो बना रही थी लेकिन उससे मुझे ये हुआ कि बहुत से भाइयों ने कहा कि हमें परी का अमल चाहिए, तो मैंने सोचा कि परी का भी अमल बहुत आसान है जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत नायाब है, नूरी है, अल्लाह के कलाम के हैं। तो क्या है, क्या ही मजायका हो कि पहले मैं आपको कुछ परियों के बारे में बता दूं। तो फिर कुछ भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है, आप तो थोड़ा सा और इसको वजाहत से, और इसके लिए अगर आपके पास कोई बेहतर चीजें हैं तो वो हमसे शेयर करें ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सकें। तो मैंने पहले हाजरात की और जिन्नात परी मुकलात की स्याही बताई कि स्याही कैसे बनती है, काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है। वो मकनातीसी काजल था, अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे या अपने हाथ पे, हथेली पे, अंगूठे पे, अंगूठे के नाखून पे और अंडे पे, तो आप देखिएगा कि हाजरात का नज़ूर कितना खूबसूरत और कितना आला किस्म का होगा और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नात मुकलात हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात हैं उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगी। आम अगरबत्ती भी काम करती है लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही आला किस्म की होगी। उससे हाजरात मुकलात परी जिन हमजात मकनातीस की तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है इस तरह जैसे ही वो जलेगी, इससे खुशबू रोशनी फैलाएगी तो उनका नुज़ूल जल्दी होगा। इसलिए मैंने चाहा कि आपको हाजरात की और जिन्नात परी मुकलात की जो अगरबत्ती है वो बता दूं, आप वो बनाना सीख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत अच्छी और आप ही के लिए है, आपके फायदे के लिए है, बताती चलूं कि बाज़ अमल में
یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں وہ پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات ترین کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی آن اور خوشبودار ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن، پری، حمزات مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کو دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم روٹی 1 تولہ. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ. مشک دانہ 1 تولہ. سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا. کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ. 15 4 تولہ.
کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چڑ 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی وہ تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9. رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جو 15 1 تولہ. 16 تیز سات 1 تولہ. اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ. 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے، 1 تولہ. 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر. خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ. 20 جرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ. اور 21 چونچا خمس 1 تولہ. اور 22 چھین سجیلا 1 تولہ. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجئے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو. اچھا مکمل 22 ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے.